السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا پیغام یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ کچھ نان مسلم بھائی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اسلام میں جتنے بھی پیغمبر ہیں یہ سب پیغمبر عرب کے ایریے میں ہی کیوں آئے ہیں؟ مطلب یہ مڈل ایسٹ کا جو ایریا ہے اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے پیغمبروں کو کیوں بھیجا ہے؟ حالانکہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے، یہ غلط سمجھ ہے۔ میں اس ویڈیو میں اسی مسکنسیپشن کو کلیریفائی کرنے کا پریاس کروں گا۔ اس وشے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اسلام کے جتنے بھی پیغمبر ہیں یا اللہ رب العالمین نے جتنے بھی پروفٹس، رسولوں کو، میسنجرز کو بھیجا ہے وہ سب صرف عرب کے اس مڈل ایسٹ کے ایریے میں نہیں آئے تھے، بلکہ جہاں کہیں بھی جو بھی آبادی تھی، جہاں کہیں بھی لوگ بستے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے۔ اس وشے میں قرآن مجید کی جو سب سے کلیئر اسپشٹ آیت ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 36، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم میں اپنا رسول، اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ ان سب کا سندیش ایک تھا، وہ یہ کہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور جتنے بھی طاغوت ہے، من گڑت خدا ہے، باطل خدا ہے، ان سب سے اجتناب کرو، ارتھات علیحدہ رہو۔ یہ بالکل کلیئر آیت ہے جس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ ہر قوم میں پیغمبر آئے تھے، لیکن قرآن مجید نے ہر پیغمبر کا ذکر نہیں کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو دوسرے پیغمبر تھے ان کا ذکر کیوں نہیں آیا ہے؟ تو اس وشے میں بھی قرآن مجید نے بہت اسپشٹ شبدوں میں یہ بتا دیا۔ چیپٹر نمبر 40 سورہ غافر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے اے نبی آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے، منہم جن میں سے من قصصنا علیک، ہم نے آپ کو انسیڈنٹس بتائے ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کا ذکر، جن کے انسیڈنٹس، جن کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے ہیں۔ مطلب کچھ کے بتائے، کچھ کے یا بہتوں کے نہیں بتائے ہیں۔ اور یہ بات بالکل سوبھاوک ہے کہ ہر پیغمبر کا ذکر کرنا قرآن میں یہ پاسبل نہیں ہے، سمبھو نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید وشیش روپ سے ہسٹری کی پستک نہیں ہے۔ یہ بات یہاں جان لیجئے کہ قرآن نے ان پیغمبروں کا ذکر زیادہ ڈیٹیل میں، زیادہ وستار روپ سے کیا ہے جن کے بارے میں عرب کے لوگ، جہاں پر قرآن یہ سندیش نازل ہوا ہے، وہ لوگ جن کے بارے میں جانتے تھے، یا یہ کہا جائے جن سے پرچلت تھے، جن کے انسیڈنٹس واقعات سے فیملیئر تھے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی ایسے کا ہی ذکر کیوں کیا جن کے بارے میں جانتے تھے؟ تو اس کا کارن یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان انسیڈنٹس کو، پچھلے پیغمبروں کے واقعات کو کس کارن سے پیش کیا ہے؟ عبرت کے لیے پیش کیا ہے، لیسن کے لیے پیش کیا ہے، تاکہ سبق لے لوگ، ان سے سیکھے کہ ان سے پہلے جو قومیں تھی، قوم لوط، قوم ہود، قوم نوح، ان لوگوں نے جب اللہ رب العالمین کے سچے سندیش کو ٹھکرا دیا تو پھر ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ تو چونکہ سبق کے لیے قرآن مجید انسیڈنٹس کو، واقعات کو بیان کرتا ہے، اس لیے ایسے ہی واقعات کو بیان کرتا ہے جن کو کہ لوگ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایسے پیغمبروں کا یا قوموں کا بھی ذکر ملتا ہے، پیغمبر ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ کچھ ایسی شخصیات کا ذکر ملتا ہے جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون تھے۔ اگزامپل کے طور پر کچھ پرسنالٹیز ایسی ہیں جن کا قرآن میں ذکر آیا لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے، یا یہ کہ کس ایریے میں تھے، جیسے حضرت لقمان، حضرت ذوالقرنین، ان کا ذکر آیا ہے، بریف میں آیا ہے، ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی ہے کہ یہ کس ایریے میں تھے۔ اسی پرکار سے چیپٹر نمبر 36 سورہ یاسین میں کچھ پیغمبروں کا ذکر آیا ہے وشیش روپ سے، لیکن وہاں بھی ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ پیغمبر کس ایریے میں تھے، کس علاقے میں تھے۔ اسی پرکار سے کچھ قوموں کا ذکر آیا ہے، اصحاب الایکہ ہے، قوم تبع ہے، اصحاب الرس ہے، ان کے بارے میں بھی کیٹیگوریکلی کچھ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ہسٹورینز اپنا انومان لگاتے ہیں اور اندازے سے ان لوگوں نے کچھ باتیں ہمیں بتائی ہے، لیکن شیورٹی کے ساتھ ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ اس میں جو ٹپیکل اگزامپل ہے وہ ہے اصحاب الرس کے بارے میں، جس میں آپ کے سامنے کچھ اشارہ رکھتا چلوں۔ اصحاب الرس، اس کا ارتھ ہوتا ہے دا پیپل آف دا ویلز، مطلب کنویں والے لوگ۔
اس کے بارے میں کوئی زیادہ ڈیٹیلز ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن کچھ ہسٹورینز نے یہ لکھا ہے کہ ان کو کنویں والے لوگ، قرآن نے اس لیے کہا کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں گرا کر کے ان کی ہتیا کر دی تھی، لیکن کچھ ہسٹورینز نے اس کو لنک کیا ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کے ساتھ، ہڑپا اور موہنجو داڑو کی جو یہ سٹیز تھی اس کے ساتھ لنک کیا ہے۔ کس آدھار پر کیا ہے؟ وہ آدھار یہ ہے کہ یہ جو دو سٹیز تھی ہڑپا اور موہنجو داڑو کی، ان کا دوسرا نام ہے دا سٹی آف ویلز۔ یہ ایسی سویلائزیشنز تھی، ایسے لوگ تھے جن کے ہاں ویلز بہت زیادہ تھی، سینکڑوں میں ان لوگوں نے کنویں بنا رکھے تھے، اور قرآن نے جس پرکار سے ان کی انفارمیشن دی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو کنویں والے لوگ تھے، اصحاب الرس تھے، ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جب جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے عذاب نے انہیں گرفت کر لیا اور یہ سب تباہ کر دیے گئے۔ موہنجو داڑو اور ہڑپا کی جو جتنی بھی امیجز آپ نے دیکھی ہوں گی، آپ دیکھتے ہیں، اس میں کچھ اس طرح کا انومان لگتا ہے کہ یہ لوگ ویل سویلائزڈ تو تھے، لیکن ان کے امیجز کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری سٹی تو اپنی جگہ بچی رہ گئی، لیکن اس میں جو بسنے والے لوگ تھے وہ تباہ کر دیے گئے، وہ بالکل سین سے غائب ہے، سٹی جوں کہ توں بالکل سیف ہے۔ تو کچھ ایسا لگتا ہے، لیکن آخر میں ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ واللہ اعلم، سچائی کیا ہے یہ بات اللہ رب العالمین جانتا ہے، چونکہ ہمیں کسی صحیح اور آتھینٹک سورس آف انفارمیشن سے یہ بات نہیں ملتی ہے، اس لیے ہم شیورٹی کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر میں اسی بات کی طرف آتا ہوں کہ قرآن مجید نے کچھ قوموں کا ذکر تو بہت وستار سے کیا ہے، کچھ کا ریپیٹڈلی کیا ہے، بار بار کیا ہے، کچھ کا بہت بریف میں کیا ہے، لیکن مول بات کیا ہے کہ ہر قوم میں، ہر استھان پر جہاں بھی جو قوم رہی ہے وہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنا پیغمبر بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم میں اپنا پیغمبر بھیجا ہے، ان سب کا سندیش بھی ایک تھا۔ مول سندیش کیا ہے؟ فنڈامنٹل بات کیا تھی کہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور جو بھی باطل خدا ہے، طاغوت ہے، ان سے اجتناب کرو، ان سے دور رہو۔ یہاں پر ایک اور ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو دیتا چلوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے مسلمان بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ اسلام میں 1.25 لاکھ پیغمبر آئے تھے، 1,25,000۔ جب میں نے اس بات کو ڈیٹیل میں ریسرچ کیا اس پر اور اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے کی کوشش کری، تو مجھے جو بات ملی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ اس حدیث کے بارے میں جس میں یہ 1,25,000 کی فگر بتائی گئی ہے، اس کے بارے میں لگ بھگ سارے محدثین کا، حدیث کے ایکسپرٹس کی یہی رائے ہے کہ یہ حدیث ضعیف کے کیٹیگری میں ہے، بلکہ کچھ نے تو اس کو ضعیف نہیں بلکہ ضعیف جداً لکھا ہے، مطلب ویری ویک۔ اس کی آتھینٹسٹی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بہت ہی ویک حدیث ہے، اور یہی نہیں، کچھ مفسرین نے جس میں کہ ابن کثیر بھی شامل ہے، انہوں نے تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ موضوع کے کیٹیگری میں ہے۔ موضوع کہتے ہیں فیبریکیٹڈ، گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ تو جو بات نکل کر کے آئی وہ یہی کہ یہ 1,25,000 کی فگر کسی پرکار سے بھی آتھینٹک نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس دھرتی پر اپنے کتنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ یہ کتابوں کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ساری کتابیں نازل کی ہیں، لیکن ہم اور آپ یا عام طور پر لوگ صرف 4 کا نام جانتے ہیں، لیکن قرآن نے 5ویں کتاب کا بھی ذکر کیا، لیکن اس وستار کے ساتھ نہیں کیا جیسے کہ اور 4 کتابوں کا بار بار ذکر کیا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے میں بھی وہی باتیں تھیں جو دوسری کتابوں میں تھی، فنڈامنٹل شکشا دکشا وہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بریف میں، صحیفہ یعنی لکھے ہوئے ریٹن فارم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سندیش دیا تھا جس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل قرآن نے ہمیں نہیں بتائی ہے، اور دوسری آتھینٹک انفارمیشن سے بھی اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں جاننے کو ملتا ہے۔ تو مول بات یہ ہے کہ قرآن مجید کچھ باتوں کو جو ریلیونٹ ہے، جس کی انوکولتا ہے، اس کو وستار روپ سے بیان کرتا ہے، اور جن باتوں کا وشیش روپ سے کوئی سمبند نہیں ہے اس کو بہت ہی سنکشیپ میں یا بریف میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام کے جو پیغمبروں کے وشے میں جو مسکانسیپشنز تھا اس ویڈیو میں نے اس کو کلیئر کرنے کا پریاس کیا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد۔